إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ہماری شریعت اسلامیہ اور اسلام کہہ لیں کہ بہت سارے امتیازات وہ ہیں جو دوسری کسی شریعت دوسرے کسی دین میں ہرگز نہیں ہیں۔ آپ اگر تقابل ادیان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آج کل بہت ساری کتابیں عربی میں، اردو میں، انگلش موجود ہیں جن میں مختلف مذاہب کا مقابلہ، تقابل، موازنہ کیا گیا ہے۔ عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، بدھزم، جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں، ان سب کا اگر موازنہ کیا جائے تو وہ امتیازات جو اللہ رب العزت نے اس اسلام کے لیے یا شریعت اسلامیہ کے لیے رکھے ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں پائے جاتے۔ ان امتیازات میں سے ایک عظیم امتیاز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کے بچپن سے لے کر، ولادت سے لے کر وفات تک ہر مرحلے کے لیے مسائل، ہر مرحلے کے لیے آداب اور ہر مرحلے کے لیے احکام بیان فرمائے اور یہ بھی بتایا اللہ رب العزت چاہے تو وہ ایک دن میں زمین میں دانہ ڈالا جائے اور ایک دن میں وہ پورا درخت بنا دے، اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ فصل آج بوئیں، صبح بوئیں اور شام تک کاٹنے کے لائق ہو جائے، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، وہ صرف کن کہتا تو سب کچھ بن جاتا تھا، لیکن 6 دنوں میں بنائے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ تدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہمارے یہاں بعض کم علم کہیں گے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام فرمایا، گویا کہ اللہ بھی شاید ہماری طرح کا ہی ہے کہ تھک گیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی بات قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا۔ وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ اسے کسی بھی عیب، تھک جانا عیب ہے نا، تھک جانا عیب ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جاندار لوگوں کا ایک وصف ہے۔ اللہ رب العزت اس قسم کے تمام عیوب سے پاک ہے، قطعی طور پر۔ وہ تھکا نہیں، اس نے کس مصلحت کے تحت یہ 6 دنوں میں بنائے وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت چاہتا تو بنی نوع انسان کو بھی، آج وہ پیدا ہوا ہے، شام کو جوان ہوتا اور کام کاج شروع کر دیتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ان میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیجز سمجھائے، قرآن کریم نے خود بیان فرمائے کہ 40 دن کے لیے
نطفہ، پھر 40 دن کے لیے علقہ، اور پھر 40 دن کے لیے مضغہ۔ اللہ رب العزت نے 120 دن میں ابھی اندر ہی 120 دن کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں یہ الگ الگ سٹیجیں ہیں، پھر شکل تیار ہوئی، گوشت پوست کا انسان اللہ نے بنایا اور فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے لکھ دیا کہ اس کو زندگی میں کتنا رزق ملے گا، کہاں کہاں سے کیا کیا کمائے گا، ہر چیز، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی موت کب اور کہاں ہوگی، اور یہ شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ بھی ابھی بچہ پورا بنا بھی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق وہ لکھوا دیا۔ جس طرح وہ ہر چیز کو ایک کلمہ کن کہنے سے بنا سکتا ہے، اسی طرح وہ انسان کو بھی کن کے ذریعے ایک دن کے اندر ہی کمپلیٹ انسان جوان بنا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بھی تدریج، اس میں بھی درجات اور مراحل بنائے۔ ان مراحل کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں بیان فرمائے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا۔ کمزوری، بچہ کیا طاقت رکھتا ہے؟ کوئی اس کو طاقت نہیں، کوئی اس کو معلومات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمر میں، کمزوری کی عمر میں بھی اس کی غذا کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ میں تھا، غذا کا انتظام موجود ہے، پیدا ہوا، غذا کا انتظام موجود ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی غذا کہاں ہے وہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ ضعف کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، بچہ ہے چل نہیں سکتا، بچہ ہے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، اس وقت اسے کس کے تعاون کی ضرورت ہے؟ ماں باپ کی۔ ماں باپ کی ضرورت ہے کہ وہ اسے کھلائیں پلائیں سنبھالیں، اور ماں باپ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شفقت اور بڑے پیار کے ساتھ اسے سنبھالتے ہیں۔ مائیں بچوں کا گند مند ہر چیز دھوتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، پورا اہتمام ہوتا ہے، والدین مل کر بچے کو بڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی محنت، ان کی کاوش، بچے کو جو آج پیدا ہوا، آہستہ آہستہ ماں باپ اس کو تربیت دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ضعف میں، کمزوری میں بچپن گزرا، اور پھر اللہ رب العزت اس کمزوری کے بعد قوت عطا فرماتا ہے۔ آدمی جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے اور اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اب جوانی کا عالم دیکھو، جوانی کے عالم میں آدمی، ہمارے یہاں تو معروف ہے نا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اسے کچھ اتنا زیادہ یہ بھی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ طاقت کا غرور، یہ طاقت میں آ کر متکبر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ولادت پر کیا مسائل و احکام ہیں بیان فرما دیے، اور جوانی کا زمانہ آیا تو جوانی میں اس کے لیے کیا مسائل و احکام ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرما دیا۔ احادیث میں موجود ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں۔ جوانی کا ذکر قرآن کریم میں خاص طور پر اصحاب کہف کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ فتیۃ آمنوا بربہم، فتیہ نوجوان، طاقت کے زمانے میں ہے، نوجوان ہیں۔ آمنوا بربہم، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور وقت کے حاکم کو یہ بات پسند نہ آئی،
اللہ رب العزت نے ان کے لیے کاف پہاڑ کے اندر غار، اس غار کا انتظام کیا۔ آپ کے علم میں ہے، واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ سال ہا سال، کئی سو سال کاف میں رہے۔ اللہ رب العزت انہیں کھلاتا پلاتا، ان کے پہلو بدلواتا، اور سورج کو حکم ہے کہ جب ضرورت ہے انسان کو سورج کی، سورج ان کے اوپر سے وہیں سے ہو کر گزرتا۔ اللہ رب العزت نے نوجوانوں کے لیے بڑا خاص اہتمام فرمایا، کیونکہ وہ نوجوان تھے، ایمان لے آئے اور حاکم کو قبول نہیں ہے، انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت کی اور کاف میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے طاقت کا زمانہ۔ اور فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، ضعفا وشیبا، شیبا تو میرا خیال معروف ہے نا، یہاں بوڑھا آدمی اسے یہاں شیبا کہا جاتا ہے، عربی میں ہے بھی لفظ صحیح۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم پھر طاقت کے بعد، جوانی کے مرحلے کے بعد اسے دوبارہ کمزور کر دیتے ہیں اور بوڑھا کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ کمزور ہے، کمزور تو جوان بھی ہو سکتا ہے نا، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کمزور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا صرف کمزور نہیں، اس کو کمزور اور بوڑھا کر دیتے ہیں۔ جوانی کا دور ختم ہوا، بچپن میں والدین بڑے ہی زیادہ پیار اور محبت سے اسے پالتے ہیں، اور اب یہ کہاں پہنچ گیا؟ اس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ بچہ ہوتے وقت موجود تھا۔ اور وہ آیت قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی آیت نمبر 68، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم اس کی تخلیق کو پلٹا دیتے ہیں، یعنی بچوں جیسا ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، یہ عقل نہیں کرتے۔ وہی حالات، وہی معاملات، وہی اشکال جو بچے میں ہوتی ہیں، وہی ساری کی ساری بوڑھے میں آ جاتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ بچے کے دانت نہیں، اس کے کھانے کے لیے وہ چیزیں جو نرم ہیں بنائی جاتی ہیں، بنی بنائی آج کل بہت ملتی ہیں، اور بوڑھے کے لیے اسی طرح اب دانت نہیں ہیں تو اسے بھی نرم نرم چیزیں چاہیے۔ بچہ ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ ٹافی چاہیے، ماں باپ اتنے خوش ہو کر لالا کے دیتے ہیں یہ چیزیں، اور اب یہ بچے کی جگہ پر آ گیا ہے، اور جسے یہ بچپن میں اتنے لاڈ اور پیار کے ساتھ پالتے رہے ہیں، یہ اب قوت میں ہے۔ اب اس کا فرض کیا بنتا ہے کہ اب یہ ان کا خیال رکھے۔ نیکی کرنا یا احسان کرنا والدین کے ساتھ، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ایک چیز ہے، اور ایک ہے بر، احسان کرنا، فرما برداری کرنا، یہ عام چیز ہے۔ والدین نے کہا کہ یہ چیز لاؤ، لا کے دے دی، یہ اطاعت ہے، والدین کی اطاعت، لیکن یہ بر نہیں ہے۔ بر کب بنے گی؟ بر تو سمجھتے ہیں نا نیکی، لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورها، اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے چلانگے لگا کے اندر آؤ، یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ بر کا معنی ہے کہ ماں باپ نے مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن یہ خود محسوس کرے کہ میرے ماں باپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو آدمی بن کہے ماں باپ کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بار لوالدیہ ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ اور ہماری حالت آج کل کیا ہو چکی ہے؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ موضوع کچھ عرصہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج کل نوجوانوں کے یہاں خاص طور پر، اور پڑھی لکھی بہوؤں کے یہاں بالعموم،
ایک بڑا عجیب سا ذہن بنا ہے کہ ہمیں بیوی کہے گی، جوان ہے، بہو ہے، شوہر کے کان میں وہ پھونک مار دی کہ میرا فرض نہیں ہے تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ شوہر کو اتنا ہی کافی ہے، وہ اسی وقت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے الگ انتظام کرنا چاہیے۔ جبکہ اگر شرعی طور پر دیکھیں تو واقعی قرآن کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے، شوہر کے ماں باپ کی۔ لیکن کیا شوہر اگر کہے تو تب بھی بات نہیں بنے گی؟ شوہر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو، کیا اب فرض بنے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کبھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ذہن جو ابھی آیا ہے، اس ذہن نے نوجوان طبقے کو کافی حد تک اس طرف لگا دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی مالدار ہے، فوری طور پر والدین کے لیے میڈ اور والدین کے لیے گھر میں کوئی نہ کوئی ملازم رکھ لیا اور خود آزاد ہو گئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں اتنے آزاد ہوئے کہ مہینوں اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتے۔ اور ایک واقعہ یہاں سعودی عرب کے اندر پیش آیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہے، کبھی کبھار دیکھنے کے لیے آ گیا، والد نے محکمہ میں کیس کر دیا۔ میں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے پہلے، والد نے محکمہ میں کیس کر دیا کورٹ میں اپنے بیٹے پر کہ مجھے اس سے کچھ چاہیے، مالی تعاون چاہیے۔ کیس چلا، قاضی کے سامنے آ کے دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے۔ قاضی نے پوچھا کہ بتائیے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ اب قاضی اپنے طور پر سوچ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بڑا مطالبہ کرے گا، ہر مہینے کا خرچہ مانگے گا اور یہ وہ۔ والد نے کہا کہ شیخ، میں الحمدللہ خود مالدار ہوں، مجھے اس کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے ہر مہینے 100 ریال چاہیے اور وہ یہ خود میرے ہاتھ پہ لا کے رکھا کرے۔ اصل مطالبہ یہ تھا کہ یہ خود آ کے میرے ہاتھ پہ رکھا کرے۔ پابندی یہ لگوائی شرعی طور پر قاضی شرعی سے کہ یہ ہر مہینے مجھے کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ ملنے کے لیے تو آئے گا۔ اب یہ اس کا دل ہے کہ وہ ملنے کے لیے آ رہا ہے یا حکومت کے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے آ رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو تو 2 آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ چکی، اور جو اولڈ ہومز ہے وہ بھی معروف ہیں۔ باپ کو بعض عرب ممالک میں بھی یہ بن چکے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ وہ لوگ جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، جن کا کوئی پالنے والا، کوئی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں ہر ملک میں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا بیچارے کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وہ اولڈ ہوم جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف بہو کے کہنے سے، بیوی کے کہنے سے اچھے بھلے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے، اس سے بڑی کمبختی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے تمہیں وہ شخصیتیں گھر میں دی ہیں نیکی کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا ہمارے پاس وسیلہ اور سبب ہے۔ لیکن ہمارا حال آج آہستہ آہستہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ والدین کی نافرمانیاں، والدین کے ساتھ برا سلوک، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ والدین کو گھر سے ہی نکال دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم پھر بوڑھا اور کمزور کر دیتے ہیں، یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ جو چاہے بنائے، جو چاہے کسی کی تخلیق کرے، اور اللہ بہت ہی زیادہ جاننے والا اور قدرتوں والا ہے۔ امتیازات اسلام کے بہت سارے، جن میں سے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ اسلام اپنی عمر سے بڑا، والدین تو بڑے ہوتے ہی ہیں، غیر والدین، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار بھی نہیں
تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ان کا احترام کرو، اکرام کرو، اور احترام و اکرام کا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عملاً اور کہہ کر یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، تمام امت اسلامیہ کا پہلا مسلمان کون ہے؟ کوئز والا سوال ہے نا، لیکن آپ سب کو تو ماشاءاللہ معلوم ہے، سب سے پہلا مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور 8 ہجری تک پہلے 13 سال مکہ سے مدینہ جانے والے، 13 سال مدینہ میں، پھر 8 سال، 21 سال ہو گئے۔ 21 سال اپنے بیٹے کو مسلمان دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں اسلام دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر، وہ مکہ میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر جو اعلان کیے، جو ان کی حوصلہ افزائی کی، وہ معروف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کے گھر گئے اور انہیں جا کے پکڑ کے لے آئے۔ بعض روایت میں ہے کہ انہیں اٹھا کے لے آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اب یہاں دیکھیں بڑوں کی عزت کا، بڑوں کے مقام کا، احترام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ الا ترکتہ حتی نکون نحن الذین آتیہ، ابو بکر تم اسے اٹھا کے لے آئے ہو یا اسے پکڑ کے لے کے آئے ہو، اور یہ اتنی عمر کے ہیں، ہمیں کہا ہوتا ہم اس کے پاس چلے جاتے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ ابو بکر صدیق تو اپنے والد کو لے آئے، ان کے دل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر شخص سے بالا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوستی کا حق ادا کیا، یہ کہہ کر کہ ہم ان کے پاس جاتے، آپ انہیں کیوں لائے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے دوستی، اور اس کا ایک مظہر یہ کہ دوستوں کے رشتہ داروں کا بھی مقام ہوتا ہے، اور دوسرا عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ درس دے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے جا کے کسی بوڑھے کو ملنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں ہم آج معمولی باتوں پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑنے والے، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کے لیے اپنی جگہ سے جا کے اس کو ملنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام نے بہت سارے مقام اور بہت ساری عزتیں اور احکام بیان کیے بزرگوں کے، بوڑھوں کے، اور ایک بوڑھے کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ بوڑھے کا لفظ کوئی تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے، ہمارے یہاں تو بہت ہی عجیب کر دیتے ہیں۔ بوڑھا اگر ٹھیک چل رہا ہے تو بوڑھا ہے، ذرا کہیں کچھ ٹیڑھا پن آ جائے جوان میں تو پھر بوڑھا نہیں کہتے، بڑھاؤ۔ سنا ہوگا لفظ یا نہیں؟ دل میں جب بوڑھے کی عزت نہیں تو پھر بڑھاؤ، یعنی بوڑھا بھی نہیں کہہ رہے۔ قرآن کریم میں ایک بوڑھا، شیخ کبیر، قرآن کریم نے کہا بہت بڑا بوڑھی عمر کا آدمی، اس کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور وہ بڑی عمر کے آدمی، کوئی سسپنس کی ضرورت نہیں ہے، معروف ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اور وہ اپنے گھر سے نکلے اور سعودی عرب میں آ گئے۔ سعودی عرب کہا جا سکتا ہے، اس وقت تو سعودی عرب نہیں تھا، لیکن آج وہ مقام مدائن شعیب سعودی عرب کے اندر ہے۔ آپ مدینہ سے تبوک یا مکہ سے کہیں سے بھی تبوک جائیں، اور تبوک سے پھر آگے گزر جائیں، پہلے آپ کے لیے راستے میں آئے گا مدائن صالح، جو پتھروں کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں۔
پھر آگے چلے جائیں تو آئے گا مدائن شعیب، اور وہیں بیر موسیٰ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام جس کنویں سے بکریوں کو پانی پلایا۔ دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، پانی کے قریب نہیں جانے دے رہی، تو پوچھا کہ کیا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک بکریوں کو پانی پلانے کے لیے قریب نہیں لے جاتی جب تک یہ سارے لوگ چلے نہ جائیں، اور سارے لوگوں کو ہمیشہ الا ماشاء اللہ لوگوں کو مولویوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ تھوڑی سی شروع سے کھندک چلی آتی ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں بعض لوگ۔ حضرت شعیب علیہ السلام عمر کے بوڑھے ہیں، نبی ہیں، وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید کی دعوت آج بھی جو دے گا، وہ بوڑھا ہو جوان ہو، اسے ہمیشہ لال آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، غصہ، گرمی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد ابونا شیخ کبیر، یہ الفاظ قرآن کریم کے ہیں۔ کہا کہ ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں اور وہ جہاں چرانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، ہم جب یہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم پھر جو پانی بچا ہوا ہے بکریوں کو وہ پلا دیتے ہیں، یعنی کنویں کا دروازہ، کنویں کا اوپر کا منہ جو ہے وہ بند کر کے جا کرتے، اور کئی لوگ مل کر وہ ڈھکن کہیں گے یا کیا کہیں گے، چھوٹے برتن کا تو ڈھکن ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ کنواں ہے، کنویں کا ڈھکن پورے کا، جاتے ہوئے وہ ڈھکن اٹھا کے 2-4 لوگ اس کے منہ کے اوپر دے دیتے۔ اب ان بچیوں کے لیے صرف وہی پانی ہے بکریوں کے لیے جو کہ باہر پڑا ہوا ہے ادھر ادھر، پلانے کے دوران اس جگہ میں جو بچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ چلے گئے ہیں سارے، اور یہ بیچاری پانی کے لیے بکریوں کو کیا پلائیں گے یہاں سے، بسم اللہ کی، اور جو 4-6 لوگ مل کر ڈھکن اٹھا کے رکھا کرتے تھے انہوں نے آرام سے اٹھایا اور ایک سائیڈ میں رکھ دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت ہے، اور ان کی قوت کا مظاہرہ تو وہ بھی ہوا نا جو جہاں تھے مصر میں، وہیں ایک آدمی کو صرف ایک مکہ مارا، فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا اور جسے مکہ مارا اس کی جان ہی نکل گئی۔ نبی کا مکہ کوئی عام سی بات تو نہیں تھی نا۔ انہوں نے ڈھکن اٹھایا، بکریوں کو پانی نکال کے پلایا، اور وہ بکریاں لے کے لڑکیاں چلی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرے در کا فقیر ہوں۔ آج تو لوگ بڑے سارے، جہاں کوئی در دیکھا، جہاں کوئی جھنڈا لگا ہوا دیکھا، جہاں موم بتیاں جلتی دیکھیں وہیں کے فقیر ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو عطا فرمائے گا میں تیرے در کا سوالی ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں۔ ابھی وہیں بیٹھے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آ گئی، قرآن کریم نے اس کے آنے کا اور چلنے کا انداز بتایا، تمشی علی استحیاء، انتہائی حیاداری کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ نوجوان لڑکی ہو اور وہ حیاداری کے ساتھ چلے، شعیب علیہ السلام کی تربیت تھی، ورنہ آج آپ دیکھتے ہیں خواتین کا کیا حال ہے، جوتے وہ پہنیں گی کہ جاتے ہوئے گلی بازار میں سب کو معلوم ہو کہ کوئی جا رہا ہے، ٹھک 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 کی آواز۔ وہ احترام کے ساتھ پوری استحیاء، شرم و حیا جو کہ نوجوان لڑکیوں کا خاصہ ہوتا ہے یا عورت کا خاصہ ہے، شرم و حیا کا پیکر آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو اس پانی پلانے کا کچھ معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، واقعہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سنایا، کہا کہ اب تم اس ظالم قوم سے بچ گئے ہو، نکل آئے ہو، اب پریشان نہ ہو، میں تمہیں اپنی ایک بیٹی دینا چاہتا ہوں، بیانا چاہتا ہوں، اگر اس شرط پر کہ آپ مجھے 8 سال دے دیں، میری بکریاں چرائیں، یہ حق مہر ہوگا۔
اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، میری طرف سے پابندی نہیں۔ یعنی 2 سال جو ہیں وہ کنسیشن کے اوپر رکھ دیے کہ اگر 2 سال اور لگا کے 10 پورے کر جاؤ وہ بہتر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اب یہاں جو اصل اس پورے واقعہ کا اصل شخص ہے جسے ہیرو کہا جا سکتا ہے، اپنے وقت کا ہیرو، ہمارے والے ہیرو نہیں، ہمارے بھی تو ہیرو ہیں نا جن کے نام لے لے کے ہم جیتے ہیں، ان ہیروز کی طرح کا نہیں، اصل ہیرو آئیڈیل وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، بڑے ہیں بوڑھے ہیں، اور ادھر ہیں نوجوان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس احترام سے گئے، کس احترام سے پہنچے اور حق مہر کیا ادا کیا، ساری تفسیر جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ ہمارے پاس اپنے والدین، ہم اپنے والدین کا پورا احترام نہ کر پائیں، اپنے والدین کی خدمت نہ کر پائیں، دوسرا تیسرا پھر کون ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کچھ عام سی بات یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر پائیں یا نہ کر پائیں، سسرال والوں کی ضرور کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سسر کی خدمت، ساس کی خدمت، اور ماں باپ بیچارے اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور پریشان حال ہیں۔ یہ نیا ٹرینڈ ہے۔ ہمیں اپنے والدین سے بڑھ کر تو ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ خالہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہا ماں ہوتی ہے، ماں کی جگہ، یعنی اس کا احترام ہے۔ لیکن ہم نہ خالہ کی نہ ماں باپ کی کسی کی بھی نہیں، جہاں ہمارا جی چاہے ہم اپنی ساری تربیت جو ہے وہ وہاں دیتے، اور ماں باپ چاہے ناراض رہے۔ بہرحال جس طرح بچپن میں ہمیں ہمارے والدین پالتے ہیں، اب ہمیں اپنے والدین کو اسی طرح پالنا ہے۔ ان کی خدمت، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، کپڑا لتا، لباس پوشاک، ہر چیزوں کا خیال ہمیں اسی طرح رکھنا چاہیے جس طرح انہوں نے ہمارے لیے رکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس دعا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دعا کرتے رہو، کیونکہ تمہیں بچپن میں انہوں نے جس لاڈ اور پیار سے پالا تھا اب وہ مستحق ہو گئے، ان کے ساتھ لاڈ پیار۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں کہ والدین کے لیے وہ نوکریاں تک اپنی سروس چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر لیں گے لیکن والدین کے پاس ان کی خدمت رہیں گی۔ دور بڑی بڑی سروس مل رہی ہے، بہت پیسے مل رہے ہیں، نہیں، والدین کو چھوڑ کر میں کہیں بھی نہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام تابعین میں سے بہترین تابعی، اپنی والدہ کی وجہ سے صحابیت کا مقام جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ اس وقت نوجوان ہیں، اور مدینہ سے یمن کتنا ہے؟ یمن تو قریب ترین، بلکہ بارڈر ایک ہے، وہ نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھ جاتے، صحابی ہو جاتے، بہت بڑا مقام ملتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مقام لینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے وہ مقام لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، ایک بنی قرن یا بنو قرن، یمن کا قبیلہ ہے جس کو قرنی یہاں معروف ہے، ایک آدمی ان کا آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی، اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ صحابی کو، صحابہ کو اور امیر المومنین جیسے انسان کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ یہ مقام کس نے اس کو دیا؟ ماں کی خدمت میں، ماں کی خدمت کی، صحابیت کی پرواہ نہیں کی۔ لوگ نوکریاں تو معمولی بات ہے، یہاں دیکھیں جو مرتبہ خرچہ کرنے سے مل ہی نہیں سکتا وہ مرتبہ شخص نے چھوڑ دیا، لیکن ماں باپ کی خدمت جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس قسم کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ہمارے بچپن میں جو کچھ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے وہی ہم ان کے لیے بھی کریں، تو صحیح معنوں میں جو سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اور ایک قاعدہ ہے عربی میں معروف ہے، الجزاء من جنس العمل، آدمی کو جزا ملتی ہے جیسا وہ کرتا ہے ویسی ہی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہمارے ہاں تو معروف ہے نا، جو بوؤ گے سو کاٹو گے، جو کرو گے سو پاؤ گے۔ اور انگلش کا بھی وہ معروف ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے، میرا خیال اسی کا ترجمہ ہے نا۔ اگر ہم اپنے والدین کی طرف توجہ دیں کہ انہوں نے ہمیں کس طرح پالا، اور آج وہ اگر کہیں کسی کا بچہ کہہ رہا ہوں، آج کسی بزرگ کا جی کر آئے، دل میں آئے کہ مجھے کچھ تھوڑا ٹافی ٹائپ میٹھا کوئی چیز، تو سامنے والا بیٹا ہے بہو ہے سن کر ہنستے ہیں۔ اب دیکھو بڑھؤ کہیں گے، دیکھو بڑھؤ کو اب ٹافی چاہیے۔ تمہیں جس طرح انہوں نے پالا ہے، اگر تھوڑا سا بھی تمہیں احساس ہو تو تمہاری زبان سے یہ نہ لکھے۔ ادھر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اور یہاں ان کی خواہش کو ایسے اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھو کیا عمر ہے اور یہ کیا ان کے مطالبے ہیں، ابھی یہ ٹافی مانگ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، ہم نے کئی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اپنے والدین بزرگ ہیں، ان کے لیے واقعتاً دانت نہیں ہے، وہ چیزیں مہیا کی جو دانت نہ ہونے والے کو مہیا کی جاتی ہیں۔ مکئی معروف ہے نا، مکئی جس کے دانے ہوتے ہیں، آٹا بھی بناتے ہیں، پنجاب میں تو مکئی کی روٹی بھی پکتی ہے، مکئی کی روٹی اور ساگ۔ یہ مکئی کے پھول جب اس کو روسٹ کریں دانے کو تو پھول بن جاتے ہیں نا، یہ آج کل تو مشینیں بھی کر رہی ہیں، پہلے وہ آگ پر ہوتا تھا۔ پھول بزرگ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں مکئی کے پھول جو ہیں وہ میں کھاؤں۔ اب نوجوان ہے تو ٹک 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 چبائے گا، لیکن پھول کے وسط میں ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جو کہ سخت ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان پھولوں کو لے کے کنڈی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح بنا کے کہ اس کی سمیل وہی رہے گی، ظاہر ہے کہ وہ مکئی ہے، سمیل وہی، ٹیسٹ وہی، لیکن وہ جو دانہ ہے وہ چبانے کی انہیں اب ضرورت نہیں رہی، دانہ الگ کر دیا اور پھول جو ہے وہ نرم نرم الگ ہو گئے۔ یہ چاہیے، اور ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا بہت احترام دیکھا اور بڑوں کے احترام کے لیے بہت ساری ہدایات دیں، اور عملاً جیسے میں نے واقعہ ذکر کیا ہے ان کا، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے والد کا، حضرت ابو قحافہ کا۔ حضرت ابو قحافہ کے ساتھ ایک واقعہ تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ موضوع سے باہر ہے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اسلام لائے، اسلام قبول کیا، اور فرمایا اذهبوا به الى نسائه، انہیں ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ ان کے بڑھاپے کا رنگ بدل دیں، سر، مونچھ، داڑھی، ہر چیز سفید، ان کے بڑھاپے کا رنگ بدل دیں۔
اور ایک ساتھ جملہ یہ بھی کہ انہیں یہ کہیں وَجَنِّبُوهُ السُّوَادَ، جنبوہ السواد، کالے رنگ سے ان کو بچائیں۔ یہ ابھی سوال رات بھی کسی نے کیا ہوا تھا کہ کیا داڑھی کو رنگ کرنا چاہیے، ضروری ہے، کیا سفید رکھنا جائز ہے؟ تو مختصر دو حرفی بات یہ ہے کہ سفید رکھنا جائز اور رنگ کرنا مستحب، لیکن کالا رنگ چھوڑ کر۔ کئی لوگوں نے بعض روایات بیان کی، جی وہ فلاں نے لگایا تھا، فلاں نے لگایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا فلاں فلاں کو چھوڑ دیں اب۔ اور ایک کالے رنگ کے علاوہ دنیا میں کتنے رنگ ہیں، کوئی رنگ لگاؤ لیکن کالا چھوڑ دو۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ انہیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان کو لے جاؤ اور عورتوں سے کہو کہ وہ خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے پینے کے لیے دودھ آیا، مشروب آیا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ظاہر کے دائیں بائیں آگے جیسے حلقہ بنا کے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حلقہ بنانے کا ذرا کم ہی یہاں موقع ہوتا ہے، جسے جو پلر ملتا ہے وہ اسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ آدھا کلومیٹر دور کیوں نہ ہو۔ درس سننا ہے بس۔ حلقہ یعنی ایسے گول دائرہ، سب قریب قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سامنے حلقے کی شکل میں لوگ موجود ہیں، اور جو مشروب آیا وہ آپ نے پہلے نوش فرمایا۔ اب باری ہے دائیں طرف والے کی، جو کہ شرعی طور پر طے ہے کہ دائیں پہلو اولیت ہر معاملے میں، دائیں سے کھاؤ، دائیں سے پیو، دائیں سے لو، دائیں سے دو، دائیں پہلو پہ سو، دائیں پہلو مسجد میں رکھو، دایاں دایاں دایاں، جوتا پہنو تو دایاں، قمیض پہنو دایاں بازو، سلوار پہنو تو دایاں پائنچا، ہر چیز کے، حتیٰ کہ یوجبہ التیمن فی شانہ کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملہ میں دایاں پہلو پسند تھا، دایاں پہلو۔ صرف باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو بایاں، کیونکہ وہ تو کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہوتی نا۔ اچھی سے مراد یہ ہے کہ اس میں گندگی ہوتی ہے، ورنہ انسان کی مجبوری ہے وہ جگہ بھی بنانا، اپنے گھروں تک میں اب بنائی گئی نا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف بڑی بڑی عمر کے صحابہ ہیں، مشائخ۔ اب بچے کی طرف منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یا غلام، اے نوجوان، کیا تم اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء، اے نوجوان کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں ان کو پہلے پینے کے لیے دے دوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ میں نے جو خود بیان کر رکھا ہے اس کا میں الٹ کروں گا۔ بچے سے پوچھا، اور بچہ بھی تو اسی حلقے میں رہنے والا اور تربیت پانے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا میں کسی کو اس پر اولیت کیسے دے سکتا۔ بچے نے صاف طور پر کہا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا اوثر بنصیبی منک، آپ کے جھوٹے پینے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، مجھے چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا، پیالہ جو بھی برتن تھا۔ یعنی ہر اعتبار سے بچے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا۔ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو بڑا جو ہے وہ اپنی جگہ اور چھوٹا اپنی جگہ، وہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں، اور بچے نے اجازت نہیں دی، کہا کہ نہیں، آپ کا جھوٹا پینے کا سب سے پہلے میں حقدار ہوں، میں دائیں طرف بھی ہوں، میں یہ اجازت نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ بچے کے تربیت، ان لوگوں کے اپنے والدین نے بچوں کی اس انداز کی تربیت کر رکھی تھی۔ گھر میں بڑا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح ابن حبان اور معجم طبرانی اوسط میں حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، البرکۃ فی اکابرکم، اے لوگو برکت تمہارے بوڑھوں میں ہے، اکابر تمہارے بڑی عمر کے لوگوں میں برکت ہے۔
اگر وہ برکت ہم نے گھر سے ہی نکال دی، اولڈ ہوم میں دے آئے، تو برکت تو اولڈ ہوم والوں کو ملے گی نا۔ البرکہ فی اکابرکم، برکت تمہارے بوڑھوں میں ہے، وہ تمہارا بہت اپنا اور سگا ہے تب، اور اگر سگا نہیں بھی ہے تب بھی۔ اور پھر ایک ادب جو ہمارے یہاں حدیث بھی بڑی مشہور ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ بعض روایت میں آغاز ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یعرف حق کبیرنا۔ جو آدمی بڑی عمر کے لوگوں کا احترام نہیں کرتا، جو آدمی چھوٹی عمر کے بچوں پر شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اب چھوٹے لوگوں کے ساتھ تو عموماً شفقت ہو جاتی ہے، مسئلہ آتا ہے بڑوں کے اکرام کا، احترام کا۔ یہاں آ کے ہماری کنڈی جو ہے نا وہ کسی اور جگہ جا لگتی ہے۔ ابو داود میں ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اللہ کے اکرام، اللہ کی تعظیم، اللہ کی تبجیل، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان بوڑھے کی عزت کرو۔ اللہ کی تعظیم ہم کرتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ بوڑھے شخص کی تعظیم کرو گے گویا کہ تم اللہ کی بھی تعظیم کر رہے ہو۔ اور جو بوڑھے کی تعظیم نہیں کرتا، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ وہی سیدھی سیدھی بات یہاں آ گئی کہ اللہ کے احترام، اللہ کے اکرام، اللہ کی تبجیل یعنی جلالت، اور اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کرو، اکرام کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ باتیں ہمیں قرآن کریم میں بھی سمجھائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث میں بھی یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے، پہلے دیکھیں کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان پڑوسی کا آپ پر حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پڑوسی کے بارے میں مجھے وصیت کرنا شروع کی، اتنی وصیت کی، اتنی تکرار کے ساتھ وصیت کی، مجھے شک ہو گیا کہ شاید وصیت کے دوران یا اس کے نتیجہ میں اس کو وارث بھی بنا دیں۔ اب پڑوسی مسلمان ہے، بڑی عمر کا ہے، دو حق ہو گئے، بڑی عمر کا اپنا، اس کے مسلمان ہونے کا اپنا، اور اگر وہ قرابت دار بھی ہے، چچا تایا قرابت دار بھی ہے، تین حق ہو گئے۔ اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسے پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے تو اس کی ہم توہین کریں۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے، اسلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہے کہ بڑا ہے، کافر ہے، تب بھی آپ اس کا احترام کریں گے۔ اور اگر اپنا والد ہے، اپنی والدہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ بڑی لاپرواہی سے کچھ باتیں ایسے ہنستے کھیلتے کہتے چلے جاتے ہیں۔ بابا بوڑھی عمر کا شخص جا رہا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور لاٹھی والے کچھ لوگ تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں اور دوسری ہوتی ہے۔ آج کل تو یہ کافی چیزیں اچھی آ گئی ہیں نا، سٹک اسپیشل۔ پہلے ایسی سٹکیں کہاں تھیں؟ لکڑی کی لاٹھی ہوا کرتی تھی، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور وہ ایسے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کمر جو ہے بڑی عمر کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی۔ گزر رہے ہیں، قریب میں ایک نوجوان تھا، کہنے لگا بابا یہ کمان کتنے میں لی ہے؟ کمان یعنی اس کو کمان ہوتی ہے نا، تیر کمان جو ہے، بابا کمان کتنے کی لی ہے؟ اپنی طرف سے اس نے بڑا نکتہ بنایا اور بابے کا مذاق اڑایا۔ بابے نے کہا بیٹا ہماری عمر کو پہنچو گے تو یہ مفت مل جائے گی، یعنی یہ خریدنی نہیں پڑتی، یہ مفت مل جائے گی تمہیں بھی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ سیدھے ہی رہو گے، یہاں تک پہنچو گے تو تمہیں بھی کلام
कमान मुहैया कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से कुछ ऐसे काम लिए, ख़ास तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात जो हैं वो तो 10 साल, साढ़े 10 साल उन्होंने खिलाफत की। इस दौरान उन्होंने जितने काम किए हैं वो एक मुस्तकिल लंबा चौड़ा मौजू है। वो जा रहे हैं, देखा कि एक यहूदी मांग रहा है, गुजरते गुजरते लोगों से मांग रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि क्या बात है, तुम मांग क्यों रहे हो? और वो यहूदी हज़रत उमर फ़ारूक को जानता है कि ये मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, ये उमर हैं। कहा, आप लोगों ने हम पे जिज़िया लगा रखा है, ये जो टैक्स होता है गैर मुस्लिमों से, आपने जिज़िया लगा रखा है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं, और मैं जिज़िया कैसे कमा के दूँ? मैं तो काम भी नहीं कर सकता, मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे मजबूरन मांगना पड़ता है। मांग कर मैं जिज़िये की रकम इकट्ठी करके वो देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर ये बात बड़ी गिरां गुजरी। उनको अपने साथ लिया, चलते चलते उनके घर पहुँचाया। उनके घर पहुँचाकर जो कुछ उस वक़्त मुयस्सर था वो उन्हें दिया, और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद जितने भी गैर मुस्लिम हैं और बूढ़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, किसी से जिज़िया नहीं लिया जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को देखें किस तरह, बड़ी उम्र का है चाहे यहूदी है, ना सिर्फ ये कि उसे कुछ दिया और बात ख़त्म, नहीं, उसके लिए भी उम्र भर बाकी जितनी भी उसकी होगी, और दूसरों के लिए ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी बूढ़े से जिज़िया नहीं लिया जाया करेगा। और साथ ही हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं, वल्लाहि मा अनसफ़ना हो, अल्लाह की कसम हमने ऐसे लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। अन अकलना शबीबतहु, हमने इसकी जवानी को तो खा लिया, यानी जवान था, कमाता था, हमें जिज़िया देता था, वो तो हमने खा लिया। सुम्मा नख़्ज़ुलहु इंदल हरम, और अब वो बूढ़ा है तो हम उसे ज़लील कर रहे हैं कि वो मांगने पर मजबूर हो गया है, मांग कर दे रहा है। हमने इसका जवानी की कमाई तो खाई, अब हमें चाहिए कि इसको दें, और बाकायदा ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी बुज़ुर्ग बूढ़े से, चाहे वो यहूदी हो ईसाई हो, उनसे कोई चीज़ नहीं ली जाया करेगी। और सऊदी अरब में आपके इल्म में है, जद्दा में, मक्का में एक मजमा उल फ़िक़्ह इस्लामी है, जिसमें दुनिया भर के उलमा बाकायदा हाज़िर होते हैं और उनका इज्तिमा सालाना शशमाही होता है। उस मजमा में अहले इल्म की तरफ से बड़ी ताकीद की गई है कि हुकूमतों को चाहिए कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए कुछ स्पेशल काम करें, वो डॉक्टर मुहैया करें, उन डॉक्टरों को बाकायदा तरबियत दी जाए जो बूढ़ी उम्र के लोगों को मर्ज़ लगता है, बीमारियां होती हैं, उनके स्पेशलिस्ट हो। आज स्पेशलिस्ट तो हैं, कोई किसी का, कोई पेट का, कोई आँख का, कोई नाक का। उन्होंने ये ताकीद की है कि बूढ़ी उम्र में जो बीमारियां होती हैं उनके स्पेशलिस्ट चाहिए, और मुल्क में जिस तरह की भी सवारियां हैं, उन सवारियों में इनके लिए मखसूस जगह होनी चाहिए बुज़ुर्गों के लिए। ये नहीं, आप देखेंगे कभी ऐसा होता है कि बस में बैठे कहीं भी एक बूढ़ा बेचारा आके ऊपर कुछ लगा हुआ पकड़ने के लिए, या वो दरमियान में कुछ पिलर वगैरह होते हैं, उसको पकड़ के बड़ी मुश्किल से खड़ा है, नौजवान हटा खटा साथ बैठा हुआ है। ये इकराम है हमारे नज़दीक। अगरचे इसमें भी शक नहीं कि बाज़ लोग वो अपनी सीट छोड़ के उसको बैठा देते हैं। ख़वातीन को बैठाना तो बहुत आम है, उसको तो बैठा ही लेते हैं, लेकिन बूढ़ी उम्र का मर्द हो तो उसका भी इकराम करना चाहिए। उन्होंने ये भी ताकीद की है कि हमें जितनी भी सवारियां हैं, जहाज़ है, रेल गाड़ियाँ हैं, बसें हैं गवर्नमेंट की, उन सब में बुज़ुर्गों के लिए स्पेशल जगह
ہونی چاہیے، ان کے لیے اسپیشل انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اسپیشل ڈاکٹر ہوں ان کا پورا اہتمام کیا جائے۔ اور جو ہمارے یہاں یورپ سے بات آئی ہے کہ چلیے جس کا کوئی نہ ہو اس کے لیے اولڈ ہوم جو ہے وہ بنایا جائے۔ غرض یہ کہ اسلام میں ہر طرح کی بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ نے تو اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے، بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے فتح بھی حاصل ہوتی ہے اور رزق بھی حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہارے مابین جو ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے تو ضعیف ہوتے ہیں، ویسے بھی اگر کوئی کسی بیماری کی وجہ سے ضعیف ہو چکا ہے تو ضعیف میں اس کا بھی آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو فتح ملتی ہے اور تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ صرف تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احترام کا ہمیں جو معاوضہ ملتا ہے وہ بھی بتا دیا کہ تمہارا رزق اور تمہارے لیے فتح نصرت یہ بھی ان بزرگوں کی اور کمزوروں کی خدمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض امور ایسے ہیں کہ ایک کلمہ عربی میں عام ہے، کہتے ہیں سلف، ادھار، اور اس کلمے کے تحت کہا گیا کہ البر سلف، اگر کوئی بغیر طلب کیے اپنے ماں باپ کی خواہشات پوری کرتا ہے تو یہ ادھار ہے کس پر؟ اس کی اولاد پر، کہ یہ جب بڑا ہوگا تو اس کی اولاد بھی اسی طرح اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ سلوک کرے گی۔ والعقوق سلف، اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، یہ بھی ادھار ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ذکر کر کے کہا کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ جیسا کرے گا، بعض آثار میں ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندے مقرر کر دیتا ہے اولاد میں سے کہ وہ اس کا احترام کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ رزق سے، روزی سے نواز رکھا ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ مجبوریاں ہیں، وہ بوڑھے والدین کی صحیح طور پر خدمت نہ کر سکے، مجبوری ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن ہوتے سوتے ہم ان کو ترستا ہوا چھوڑ دیں، ان کا جی کیا چاہ رہا ہے نہ پوچھیں، اگر وہ کہیں بھی تب بھی اس پر عمل نہ کریں، تو یہ دنیا میں بدبختی ہے اور آخرت میں بھی بدبختی ہے۔ جنت ماں کے پاؤں نیچے، اور والد جنت کا بڑا مین گیٹ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاہے تو ان کو سنبھال لو اور چاہے تو ان کو ضائع کر لو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنے والدین جن کے ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا